दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आठवां कैनेडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती आरा से मुस्तफ़ीज़ करें। जैसा कि आपके इल्म में है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपना 7 रोज़ा अमेरिका का दौरा मुकम्मल किया और अपने इस दौरे में वो छाए रहे। तो इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी जो उनको जितनी कवरेज मिली, मेरा नहीं ख्याल कि किसी और को उतनी का कवरेज मिली होगी। स्पेशली जो उन्होंने इंडिया के ख़िलाफ़, जो उन्होंने मोदी के ख़िलाफ़ जो स्टैंड लिया था, तो वो काबिल तहसीन था वो स्टैंड। तो इस दौरे के अख्ताम पर वाशिंगटन डीसी में मौजूद पाकिस्तानी सफारत खाने ने पाकिस्तानी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ियों के साथ एक इंटरेक्शन करवाई, प्रेस टॉक करवाई। तो उसके अंदर भी उनको बड़े तंदो तेज़ सवालात का सामना करना पड़ा, तो जिनका उन्होंने बड़े मुदल्लल तरीके से जवाब दिया। तो वो जो तकरीबन उन्होंने जो अहाता किया है अफ़गानिस्तान की, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की पॉलिसी के हवाले से, और बिलावल भुट्टो को लेकर जो बोल टीवी और ARY ने जो और PTA ने जो मुहिम चलाई थी, उसका उन्होंने जवाब दिया। और उन्होंने इस चीज़ को भी रिवील किया कि इमरान खान नियाज़ी क्यों जल्दी इलेक्शन चाहते हैं, और CPEC के हवाले से अमेरिका की एक्सपेक्टेशन, उसके हवाले से उन्होंने ज़िक्र किया महंगाई का, और पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल जो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं। ज़ाहिर है कि जब से पाकिस्तान के अंदर जो है ना अनप्रेसिडेंशियल जो बारिशें हुई हैं, तो पाकिस्तान का उन्होंने काफ़ी खत्ता जो है ना वो मुतासर किया है। तो अपने किसी भी दौरे में किसी भी जगह पर वो उसको नहीं भूले, इसके अंदर भी उन्होंने उसका तज़किरा किया। तो एक सवाल के जवाब में उन्होंने जो है ना वो ज़िक्र किया कि इस वक़्त जो पाकिस्तान का तकरीबन जो है ना वो 30% हिस्सा सैलाब से जो है ना मुतासर हुआ है। सिंध और बलूचिस्तान सबसे ज़्यादा जो है ना ये सैलाब से मुतासर हुए हैं, और तकरीबन जो है ना हमारा कोई 30 अरब के करीब जो है ना ये हमारा नुकसान हुआ है सैलाब की सूरत में। तो और सिंध का जो है ना वो तकरीबन ऑलमोस्ट इस वक्त जो 47% जो है ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो तबाह हो चुका है। 52% जो है ना वो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। और उन्होंने इस चीज़ का भी जो है ना वो अहाता किया कि ना सिर्फ जो है ना खड़ी फसलों को नुकसान हुआ, बल्कि जो आइंदा मुस्तकबिल में जो बुआई होनी थी, वो भी जो है ना वो उस इलाके के लोग वो भी नहीं कर सके। तो जिसकी वजह से फूड क्राइसिस का भी हमें सामना करना पड़ेगा। और इस वक्त जो पाकिस्तान समेत कुछ और ममालिक भी मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस का, उसके क्राइसिस से वो गुजर रहे हैं। तो पाकिस्तान भी जो है ना वो सेहत, तालीम और मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस से वो निपट रहा है। और जो पानी से पैदा होने वाली जो बीमारियां पानी के बाद, जैसे मलेरिया वगैरह है, तो वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, स्पेशली उन इलाकों के अंदर जो इलाके सैलाब से मुतासर हुए हैं। तो ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी का ये विज़न था। उन्होंने बोला कि तकरीबन 30 अरब के करीब ये हमारा नुकसान हुआ है। फ़ौरी तौर पर हमें तकरीबन कि 16 अरब से ज़ायद जो है ना वो रकम चाहिए, ताकि हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो खड़ा कर सकें। तो इसके लिए ज़ाहिर है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इसके ऊपर वो कोशिश कर रहे हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी को जो है ना वो मोटिवेट कर रहे हैं, कोई एड की सूरत में, कोई बिज़नेस की सूरत में। तो उनका टारगेट है कि हम ये टारगेट अपना अचीव करेंगे। तो महंगाई के हवाले से जब उनसे सवाल किया गया, तो उन्होंने उसका ये जवाब दिया कि रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से पूरी दुनिया के अंदर जो है ना ये महंगाई का एक तूफ़ान है, क्योंकि रशिया के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो वो उस रेस्ट्रिक्शन की वजह से जो है ना वो महंगाई से हम सब मुतासर हैं। तो अफ़गानिस्तान के हवाले से उन्होंने जब उनसे सवाल किया गया तालिबान के हवाले से, क्योंकि ज़ाहिर है कि तालिबान पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, तो उन्होंने ये बोला कि तालिबान ने जो दोहा के अंदर जो माहिदा किया था, उसकी पासदारी करना तालिबान का काम है। और तालिबान के साथ जो पाकिस्तान ने सॉफ्ट कॉर्नर रखा, जो पॉलिसी माजी में अपनाई, उन्होंने हर सतह पर इसको जो है ना वो अपोज़ किया। इमरान खान नियाज़ी की हुकूमत के दौर में भी उन्होंने ये बोला था कि तालिबान की पॉलिसी जो भी आपने एग्रीमेंट कर लिया, आपने हमें ऑन बोर्ड तो नहीं रखा,
مگر آپ پارلیمنٹ میں آ کر ہمیں جو ہے نا کانفیڈنس ملے، وضاحت کریں کہ آپ کی پالیسی کیا ہے۔ تو اس وقت جو حالیہ دہشت گردی کی لہر جو چل رہی ہے کے اندر، جو طالبان نے جو عت ڈالی ہوئی ہے، کافی حد تک جو ہے نا یہ ہماری سیکیورٹی ایجنسیز نے، فیڈرل سیکیورٹی ایجنسیز نے کافی حد تک ان کو کنٹرول کیا، تو اس کا بھی انہوں نے بولا کہ یہ اس کی بھی ذمہ داری عمران خان نیازی کی پرو طالبان پالیسیاں ہیں۔ اور اگر کے کا وزیر اعلیٰ جو ہے نا وہ بنی گالہ کی ٹیک کیئر کرے گا، صوبے کی ٹیک کیئر نہیں کرے گا، تو اس طرح کے واقعات تو ہونا تو ایک نیچرل چیز ہے جی، اس طرح کے واقعات ہوں گے۔ تو عوام نے محمود خان کو کے لیے منتخب کیا، نہ کہ بنی گالہ کی خدمت کے لیے۔ تو تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے انہوں نے بولا کہ جو پنجاب کے اندر جو پیش کی گئی ہے، یا جو گورنر نے جو سمری موو کی ہے، خیر اس کا نتیجہ تو نکل آیا ہے۔ تو یہ پریس کانفرنس ایک دن پہلے کی ہے، تو انہوں نے بولا کہ یہ ایک جمہوری پروسیس ہے، جمہوری پروسیس جو ہے نا اس کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اگر متعلقہ وزیر اعلیٰ اپنی اسمبلی کے اوپر توجہ نہیں دے گا، وہ عمران خان نیازی کی کٹ پتلی بن کر چلے گا، تو ظاہر ہے کہ صوبے کے عوام کو ان کے حقوق کا تحفظ کرنا جو اپوزیشن ہے اس کا کام ہے، تو وہ اپنا کام بخوبی انجام دے رہے ہیں۔ اس لیے انہوں نے تحریک عدم اعتماد لائی، اور جو اسمبلیاں توڑنے کا جو شوشہ تھا، سسٹم کو جو ڈی ریل کرنے کا جو ہے، اس کے راستے میں بھی رکاوٹ بننا ہمارا کام ہے، کیونکہ سیاسی عدم استحکام کے بارے میں جو سوال ان سے ہوا، تو انہوں نے بولا کہ جمہوریت سے ہی سیاسی استحکام آتا ہے۔ تو اگر ہم یہ جمہوریت کے اوپر بلیو نہیں کریں گے تو سیاسی استحکام کس طرح آئے گا؟ تو عمران خان نیازی کے ارلی الیکشن کے حوالے سے بھی انہوں نے بہت اچھا انہوں نے جواب دیا کہ عمران خان نیازی کو اتنی جو ہے نا جلدی کیوں ہے، ارلی الیکشن کیوں عمران خان یہ چاہتا ہے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے جس کا بلاول بھٹو نے ذکر کیا، اور اس سے ہم بھی متفق ہیں۔ جیسے جو فوج پاکستان میں جنرل فیاض حمید بیٹھا ہوا تھا، یا کچھ اور بیٹھے ہوئے تھے عمران خان نیازی کے سپورٹر، اسی طرح دوسرے اداروں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ مثلا عدلیہ جیسے بندیال کورٹ ہے، کیونکہ 3 جج عدلیہ میں بیٹھے ہیں، عمران کی ہر پٹیشن کو وہ سنتے ہیں، اس کو ریلیف دیتے ہیں۔ تو انہوں نے عمران خان بلاول بھٹو نے نام لیے بغیر انہوں نے اشارہ عدلیہ کی طرف کیا کہ عمران خان نیازی چاہتا ہے کہ جب تک اس کے سہولت کار اداروں کے اندر بیٹھے ہیں، تو الیکشن ان کی موجودگی میں ہو، تاکہ ان کو جتنی بھی ریلیف مل سکے تو عمران خان نیازی ان سے ریلیف لے سکیں، ایڈوانٹیج لے سکے۔ تو عمران خان نیازی کا ارلی الیکشن کے مدعے کے پیچھے، جو مطالبے کے پیچھے صرف یہی کہانی ہے، کیونکہ عمران خان نیازی جو خیر یہ بلاول نے نہیں بولا، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ ایک پولیٹیکل ہیچری میں یہ پلا ہوا ہے، اپنے طور پر یہ اڑان بھر نہیں سکتا۔ تو آپ کے سامنے یہ گزشتہ 8 ماہ سے جب سے یہ فیاض حمید وغیرہ یہ دوسرے جو انہوں نے نیوٹرل ہوئے، یا انہوں نے نیوٹرل ہونے کا جو سوانگ رچایا ہے، تو اس کی وجہ سے عمران خان کے سیاسی غبارے سے تیزی سے وہ ہوا نکل رہی ہے۔ تو عمران خان نیازی کے مطالبے کے پیچھے یہ کہانی ہے جو انہوں نے آشکار کی۔ اور سی پیک کے حوالے سے جو امریکہ کی ریزرویشن ہے، انہوں نے بولا کہ امریکہ کی خیر اس کے اوپر جو ہے نا وہ کوئی اتنی ویزیبل ریزرویشن نہیں۔ چائنا ہمارا دوست ہے، ہم نے چائنا کے لیے، کیونکہ علاقائی دوست بھی ہے ہمارا، اور ہمارا پارٹنر بھی ہے، تو ہم نے اس کو دیکھنا کہ اس کی پریورٹی کیا ہے۔ سی پیک کے حوالے سے پاکستان کا انٹرسٹ کہاں پر ہے، تو اس کے ساتھ چلیں گے۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے انہوں نے بولا کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات ماضی میں دہشت گردی کے حوالے سے رہے ہیں، مگر ہم فیوچر کے اندر جو ہے نا یہ ٹریڈ کے اوپر، ہم اکانومی کے اوپر، ہم برابری کی بنیاد پر ہم جو ہے نا یہ تعلقات استوار کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب سے میں فارن منسٹر بنا ہوں، میں چین سے نہیں بیٹھا، میں سفارتی تنخواہی سے پاکستان کو نکالنے کی کوشش میں مگن ہوں۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایئر وائی نے بلاول بھٹو کے دورے کو جو ہے نا وہ اس کے اوپر اٹھنے والے اخراجات پر ایک سوال اٹھایا تھا، حالانکہ وہ کوئی خبر نہیں تھی، وہ ایک الزام تھا حلیم عادل شیخ کا، جنہوں نے وہ خبر بنا کر پیش کی، اور بول ٹی وی نے بلاول بھٹو کی
ایک اور پاکستان کے اندر خبر جو ہے نا وہ جو ہے نا بریک کی، ایک جھوٹا پراپوگنڈا وہ فلوٹ کیا کہ بلاول بھٹو شراب نوشی کر کے تو غلق پاڑا کر کے وہ اندر ہو چکے ہیں، اس لیے وہ 2 دن وہ نظر نہیں آئے۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس کا جو ہے نا مدلل دونوں الزامات کا جواب دیا کہ آپ کس طرح کے کام کر رہے ہیں۔ آپ جب فارن پاکستان، آپ جب مجھے زد تنقید کرتے ہیں تو میں پاکستان کا فارن منسٹر ہوں، میری ذات پر آپ بے شک تنقید کریں، مجھے اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں، مگر جب آپ پاکستان کے فارن منسٹر کے اوپر آپ تنقید کرتے ہیں، جب آپ اس کی تجدید کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ یہ سوچیں کہ آپ کس کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ ان کا اشارہ بھارت کی طرف تھا، کیونکہ بھارت نے بلاول بھٹو کے سر کی قیمت رکھی ہے، جو کہ انہوں نے اس کے اوپر ہنس کر ٹال دی، انہوں نے بولا کہ یہی بھارت کا اصل چہرہ ہے۔ تو جو اخراجات ایئر وے نے الزام لگایا تھا، پراپوگنڈا جو ایئر وے نے کیا تھا کہ 1 ارب اور 75 کروڑ، تو خیر یہ میں نے بھی اپنے سورسز سے یہ کافی دیر پہلے میں نے پتہ کروایا تھا، تو اس کا میں نے اپنے کسی ویلاگ میں نے ذکر بھی کیا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری اپنے تمام تر اخراجات خود برداشت کرتے ہیں۔ تو بلاول بھٹو نے اس پریس ٹاک کے اندر بھی انہوں نے اسی چیز کو انہوں نے جو ہے نا وہ دہرایا کہ میں اپنی ٹکٹیں، ہوٹلوں کا خرچہ اپنا اور اپنے قریبی سٹاف کا میں خود ادا کرتا ہوں، تو پیسے میرے لگتے ہیں، مگر یہ کہ فائدہ اس کے اندر پاکستان کا ہوتا ہے، تو بالفرض اگر یہ حکومت پاکستان کے بھی پیسے لگیں تو فائدہ تو پاکستان کا ہے، کہ جبکہ اس کے اندر حقیقت نہیں، میں اپنا خرچہ میں خود کر رہا ہوں۔ تو یہ اس طرح انہوں نے یہ کافی جو ہے نا ڈیفیوز کرنے کی کوشش کی، اور یہ پولرائزیشن کے حوالے سے انہوں نے یہ ایک انتہائی جو ہے نا یہ اہم سوال تھا، اس کے اندر بھی انہوں نے یہ جواب دیا کہ جو پولرائزیشن عمران خان نیازی نے پیدا کی ہے، نفرت کی سیاست کی ہے، نفاق کی سیاست کی ہے، اس کو ہم جو ہے نا یہ محبت کی سیاست سے ہم جو ہے نا اس کو شکست دیں گے۔ تو یہی ایک طریقہ ہے پولرائزیشن کی سیاست سے کو ختم کرنے کے لیے، کہ ہم اصولوں کی سیاست کو جو ہے نا پروان دیں اور محبت کی سیاست کو جو ہے نا یہ ہم آگے لے کر جو ہے نا وہ چلیں، تو اسی طرح جو ہے نا یہ ختم ہوگی یہ چیزیں، اور پاکستان ایک مضبوط اور جمہوری ملک جو ہے بن سکے گا۔ تو خیر بلاول کے بھٹو زرداری کی تقریر پر میرا اتنا ہی اس وقت انٹیک ہے، اتنا ہی میرا میں جو ہے نا وہ اظہار خیال کا اس کا انالیسس کر رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویلاگ میں دوبارہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔